اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم
مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولاتنا يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة
يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا علي بن الحسين أيها السجاد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا
ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا مولانا يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله
اشفع لنا عند الله. يا مولانا يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا مولانا يا حسن بن علي أيها العسكري يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا مولانا يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا سادتي ومواليا إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله، وتوسلت بكم إلى الله، واستشفعت بكم إلى الله،
فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله، فإنكم وسيلتي إلى الله، وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله، فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله، صلى الله عليهم أجمعين، ولعن الله أعداء الله ظالمين من الأولين والآخرين، آمين رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. گھبرائے گی گھبرائے گی بھیا تمہیں گھر جا کہ کہاں پائیں گی گھبرائیں گی کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا تباہی اب اس کو کبھی پائے گی گھبرائے گی گھر جا کے کسے قاسم ہے نا عباس اکبر سے بھی ہے یاس اپنے علی اصغر کو کہاں گھبرائے گی پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا کس
نشان رسی کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا یاد آؤگے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائیں گی زینب، گھبرائے گی زینب، بے پردہ ہوئی قید بھی قہر میں اٹھائی، اور موت نہ آئی، کیا جانیے کیا بھی دکھ پائے گی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الأمي المكي المدني القرشي البطحي الأبطحي التهامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد والرسول الممجد المصطفى الأمجد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، اللهم عجل لوليك الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے ہم سب مل کر کے سب سے پہلے اس عظیم شب غم میں اس شہادت عظمیٰ کی، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کی تعزیت اور پرسہ اپنے زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں پیش کریں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر میں آپ تمام مومنین اور تمام سامع مومنات کی خدمت میں اس عظیم شب غم کی تعزیت اور پرسہ پیش کرتا ہوں۔ قرآن حکیم کی یہ آیت شریفہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ کا ارشاد ہے، اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے اللہ، یہ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سچوں کو فالو کرو، سچوں کے راستے پر چلو، سچوں کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرو۔ عزیزان محترم، اللہ انہیں سچے کہہ کر کے، یہ سچے ہیں کون؟
میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ سچے محمد اور آل محمد علیہ السلام ہیں، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں۔ یہ بات ہمیں مباہلہ بتاتا ہے، مباہلے کی آیت بتاتی ہے کہ جب رسول اللہ کو اللہ کا حکم آیا کہ اے نبی ان سے کہیے کہ اپنے نفسوں کو لائیں، آپ اپنے نفسوں کو لے جائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ اس میں ہمارے نبی اپنے اہل بیت کو لے کر کے مباہلے کے میدان میں گئے۔ کرنا کیا تھا؟ جھوٹوں پر لعنت کرنی تھی۔ جھوٹوں پر جو لعنت کرے وہی صادقین ہیں، وہی سچے ہیں۔ صادقین یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام، صادقین یعنی محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ اللہ کہہ رہا ہے تم ان کے ساتھ رہو۔ میں نے کہا میرے اللہ انہیں صادقین کہہ کر کیا ان کی فضیلت کو بتا رہا ہے؟ تو اللہ آواز دے گا نہیں، انہیں صادقین کہہ کر کے میں اپنی فضیلت کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میرے اللہ یہ صادقین ہیں کیسے؟ تو اللہ نے کہا کہ یاد رکھو یہ صرف زبان کے صادقین نہیں ہیں، بلکہ ان کا عمل بھی سچا ہے، ان کا فعل بھی سچا ہے، ان کا قول بھی سچا ہے، ان کی فضیلت بھی سچی ہے، ان کے معجزے بھی سچے ہیں، ان کا نام بھی سچا ہے، ان کا کام بھی سچا ہے، ان کا ہر عمل سچا ہے۔ میں انہیں صادقین کہہ کر کے اپنی فضیلت کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھ لو جنہیں ہم نے خلق کیا، جنہیں ہم نے پیدا کیا، جب وہ اتنے عظیم ہیں کہ کوئی ان کا جیسا نہیں بن سکتا، تو میں پیدا کرنے والا ہوں، میرا جیسا کہاں کوئی بن سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، فضیلت ان کی، کمال اپنا، حقیقت میں اپنی فضیلت کو اللہ بتا رہا ہے۔ ان کے فضائل بتا کر کے، ان کے کمال دکھا کر کے، حقیقت میں اللہ اپنی فضیلت کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ تو آئے اسی لیے تھے تاکہ اللہ کو پہچنوائیں، اللہ کو منوائیں۔ یہ خود کو انہوں نے منوانے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ ان کی پوری حیات ظاہری اسی میں صرف ہو گئی کہ اللہ پہچانا جائے، بس اللہ پہچانا جائے۔ اسی لیے تو اللہ نے ان کے ہر عمل کی ذمہ داری خود لی ہے۔ میرے عزیزو، کس طرح سے انہوں نے پہچنوایا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی رات ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ امام کے حوالے سے باتیں ہو جائیں۔ پوری زندگی امام کی اسی میں گزر گئی کہ اللہ پہچانا جائے۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا امام، آپ کہتے ہیں اللہ ہے، ہم مانتے ہیں اللہ ہے۔ امام فرماتے ہیں بے شک اللہ ہے۔ کہنے لگا کہ جو چیز ہوتی ہے وہ دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ اللہ ہمیں دکھائی دینا چاہیے۔ امام نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ امام گھر کے اندر تھے، حجرے میں تھے، کمرے میں تھے، لے کر کے باہر آئے، کھلے آسمان کے نیچے لے کر کے آئے۔ فرماتے ہیں وہ دیکھو کیا ہے؟ کہنے لگا سورج ہے۔ امام فرماتے ہیں دیکھتے رہو۔ وہ دیکھتا رہا، تھوڑی سی دیر بس دیکھا تھا، اپنی نظریں نیچے کر لی، آنکھیں ملنے لگا۔ امام فرماتے ہیں پھر دیکھو، پھر دیکھا، پھر آنکھیں نیچے کر لیں، نظریں نیچے کر لیں۔ امام فرماتے ہیں دیر تک دیکھتے رہو، کیوں بار بار سر نیچے کرتے ہو؟ کہنے لگا مولا اگر دیر تک دیکھوں تو آنکھیں چلی جائیں گی، آنکھیں پھوٹ جائیں گی، ہم کہاں ہمارے اندر طاقت ہے کہ ہم سورج کو دیر تک دیکھ سکیں۔ امام فرماتے ہیں سورج مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، سورج پیدا ہوا ہے، سورج کریشن ہے، اللہ کریٹر ہے۔ جب تم مخلوق کو اتنی دیر تک نہیں دیکھ سکتے تو اس اللہ کو جو خالق ہے اسے کہاں دیکھ پاؤ گے؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہی امام کی زندگی، پوری زندگی گزر گئی صرف اس لیے اللہ پہچانا جائے، اسلام پہچانا جائے، قرآن پہچانا جائے۔ خود کو منوانے کے لیے امام نہیں آئے تھے کہ دنیا ہمیں مانے، نہیں۔ اللہ کا تو وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، آپ ہمارا ذکر کریں ہم آپ کا ذکر کریں گے۔ انہوں نے پوری زندگی اللہ کا ذکر قائم کرنے میں گزار دی۔ اللہ نے بھی کہا کہ اے اہل بیت اب پوری زندگی آپ کا ذکر ہم کرواتے رہیں گے۔ میرے عزیزو، یہ اہل بیت اطہار ہیں۔ ایک شخص آیا امام کی خدمت میں اور کہنے لگا عجیب قسم کا انسان ہے، یہ دہریہ ہے۔ دہریہ جانتے؟ نان بلیور، کسی چیز میں یقین نہیں رکھتا، اللہ کو نہیں مانتا۔ آیا یہ شخص ڈائریکٹ امام کی خدمت میں نہیں آیا ہے، یہ گیا ہے خلیفہ کے دربار میں، جہاں پر سارے خلیفہ کے خریدے ہوئے فتویٰ دینے والے اور علماء جو بھی تھے درباری سب بیٹھے ہوئے ہیں، جو خلیفہ کے اشارے پر فتوے دیا کرتے تھے۔ خلیفہ کے اشارے پر
فیصلے کیا کرتے تھے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے انٹلیکچوئلس، اسکالرس، نہ جانے کیا کیا سب بیٹھے خلیفہ کے دربار میں۔ یہ آ گیا، یہ شخص آنے کے بعد کہتا ہے خلیفہ میرا ایک سوال ہے۔ خلیفہ نے کہا بتاؤ کیا سوال ہے؟ یہ بتاؤ مسلمان ہو، سلام نہیں کیا تم نے، تمہیں معلوم نہیں کہ مسلمانوں کی گریٹنگ کیا ہے؟ السلام علیکم۔ اس نے کہا میں مسلمان ہی نہیں ہوں، تو میں جب اللہ کو نہیں مانتا تو اسلام کی گریٹنگ اور سلام کو کہاں سے مانوں گا؟ خلیفہ نے کہا بتا تیرا سوال کیا ہے؟ کہنے لگا میرا ایک سوال ہے، یہ آپ کے دربار میں اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اگر آپ جواب نہ دے سکے تو ان سے کہیے یہ جواب دیں۔ سوال کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی کتاب قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ منصور دوانقی کے زمانے کا واقعہ ہے، منصور جس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا تھا، اس کے زمانے کا واقعہ ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اے خلیفہ، آپ کی قرآن میں میں نے سنا ہے کہ ایک آیت ہے، اس آیت میں یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کا کنٹرول رکھتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اس کے سامنے نہ کوئی مجبوری ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی دیر ہے، نہ تاخیر ہے، کچھ بھی نہیں، جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ آپ کا بلیو یہی ہے؟ خلیفہ نے کہا اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ سب کر سکتا ہے تو اب بتائیے، سوال یہ ہے کہ اگر وہ سب کر سکتا ہے تو کیا اپنا جیسا خدا بنا سکتا ہے؟ اگر بنا سکتا ہے تو بناتا کیوں نہیں؟ اگر نہیں بناتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈرتا ہے کہ اگر دوسرا خدا ہو گیا تو اس کی فضیلت کم ہو جائے گی، لوگ ادھر بھی چلے جائیں گے، بٹ جائیں گے، تو اس کی فضیلت کم ہو جائے گی۔ اگر بنا سکتا ہے تو پھر بناتا کیوں نہیں؟ اپنے جیسا دوسرا بھی بنا دے، تیسرا بھی بنا دے، اور بھی خدا بنا دے۔ وہ ڈرتا ہے کہ اس کی فضیلت کم ہو جائے گی، اس کا کمال کم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بنا سکتا تو پھر قرآن سے یہ آیت ہٹائیے کہ وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ اب خلیفہ کے ساتھ جتنے بیٹھے تھے سبھی پھنس گئے، جواب کیا دیں؟ در اہل بیت جو بھی چھوڑے وہ ہر جگہ پھنستا ہے، وہ ہر مشکل میں پھنستا ہے، جو اہل بیت کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن زمانے کا اصول رہا ہے کہ جب پھنسے ہیں دین کے معاملے میں ضرور اہل بیت کے دروازے پر آئے ہیں۔ ارے ہر مشکل میں اہل بیت کے دروازے پر آئے ہیں، سب پریشان، اس کا کیا جواب دیں؟ اگر کہتے ہیں بنا سکتا ہے تو اس کا سوال سامنے کھڑا ہوا ہے کہ پھر بناتا کیوں نہیں؟ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں دوسرا بن گیا تو میری فضیلت کم ہو جائے گی۔ اور اگر کہتے ہیں کہ نہیں بنا سکتا تو پھر اللہ کے علی کل شیء قدیر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ یہ آیت کہاں جائے گی؟ پریشان ہے، کوئی جواب نہیں ہو سکا۔ کہنے لگا میں 3 دن تک اس شہر میں رکا ہوا ہوں، میں یہاں کا نہیں ہوں، میں 3 دن تک اس شہر میں رکا ہوا ہوں، باہر سے آیا ہوں، آپ سوچئے اور جواب دیجئے گا۔ تیسرا دن ہوا، بادشاہ نے کہا، خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے بالکل تیرے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ تیسرا دن ہوا، وہ آیا، آ کر کھڑا ہو گیا، بادشاہ صاحب، خلیفہ صاحب، میرے سوال کا جواب ملے گا؟ خلیفہ نے کہا ہاں سوال ہے، جواب ہے۔ کیا جواب ہے؟ خلیفہ نے اپنے جلاد کو حکم دیا آگے بڑھو، اس کی گردنی کاٹ دو، ختم کرو اسے، یہی جواب ہے۔ اب جو جاہل ہوں، جو بنے ہوئے ہوں، جنہیں انسانوں نے بنایا ہو، ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، بس یہی جواب ہوتا ہے، تلوار اٹھاؤ اور مار دو۔ بڑے اطمینان سے وہ آدمی کھڑا رہا، کہنے لگا کہ حضور کوئی بات نہیں، چاہتے ہیں مار دیجئے، آپ خلیفہ ہیں، آپ جو چاہیں وہ کر لیں، کالا سفید جو چاہیں آپ کر لیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میں مر جاؤں گا، میرا سوال زندہ رہے گا۔ اگر آپ نے جواب نہ دیا تو میرا سوال زندہ رہے گا، اگر مجھے جواب نہ ملا۔ اب بادشاہ پریشان کہ واقعی بات تو صحیح ہے، اس نے سب کے دماغ میں کنفیوژن پیدا کر دیا ہے، جواب تو دیا جائے تاکہ سوال ختم ہو اور میری کرسی بھی سلامت رہے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ اتنے دن تک پال کے رکھا اتنے لوگوں کو، فائدہ کیا ہوا؟ ایک عام سے آدمی کا جواب نہیں دے پائے۔ وہیں پر ایک سمجھدار آدمی بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا خلیفہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے سوال کے جواب دینے والے کو ڈھونڈ کر کے لاتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا کسے لے کے آؤ گے؟ کہنے لگا جعفر ابن محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جاؤں گا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، وہ تشریف لائیں گے تب اس کا منہ بند ہوگا، تب اس کا سوال کا جواب اسے مل جائے گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے بلاؤ۔ امام صادق، دیکھیے آپ سنتے ہیں نا،
کہ مولا علی بھی جاتے تھے مدد کرنے کے لیے، مولا علی مدد کرنے جاتے تھے. مولا علی کسی کی مدد پرسنل کرنے نہیں، مولا علی جب لوگ کہتے ہیں نا دشمن کی مدد کرنے کے لیے جاتے تھے، وہ دشمن کی مدد کرنے نہیں جاتے تھے، وہ اسلام کی مدد کرنے کے لیے جاتے تھے، وہ اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے جاتے تھے. امام دربار میں تشریف لائیں کیوں؟ منصور کی مدد کرنے نہیں، اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے. امام جعفر صادق اسلام تشریف لائے، امام کرسی پر جلوہ فگن ہوئے، بیٹھے. کیا بات ہے؟ کہا یہ کھڑا ہوا یہ دہریہ ہے، یہ کمیونسٹ ہے، جو بھی کہہ لیجئے، کچھ نہیں مانتا اور یہ سوال لے کر کے آیا ہے. امام نے فرمایا میں سوال اس کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. اس نے سوال کیا. جیسے ہی اس نے سوال کیا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ قرآن میں آیت ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو پھر وہ اپنے جیسا دوسرا خدا کیوں نہیں بنا دیتا؟ اگر بنا دے، اگر بنا سکتا ہے تو پھر بناتا کیوں نہیں؟ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں دوسرا بن گیا تو پھر اس کی فضیلت کم ہو جائے گی. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بنا سکتا تو پھر اس آیت کو قرآن سے ہٹائیے کہ وہ ہر چیز پر پاور رکھتا ہے. پھر کیوں، کیسا پاور رکھتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ تیرا سوال یہی ہے نا کہ اللہ بنا سکتا ہے تو پھر کیوں نہیں بناتا؟ اس کی فضیلت کم ہو جائے گی. سن میں تجھے ایسا جواب دیتا ہوں کہ قیامت تک انسانیت یاد رکھے گی. امام نے فرمایا سن، میرا اللہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہزاروں اپنے جیسے بنا سکتا ہے، پھر بھی اس کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ بنانے کے بعد جنہیں بنائے گا وہ مخلوق رہیں گے، وہ خود بنانے والا خالق رہے گا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جنہیں بنائے گا وہ سب مخلوق ہوں گے، وہ سب کریشنز ہوں گے، اور وہ بنانے والا بنا کر کریٹر رہے گا، جو کہ بنائے گا نا. تو یہ اہل بیت ہیں جو ایسا جواب بہترین دے سکتے ہیں. امام نے جیسے ہی جواب دیا نا، آگے بڑھ کر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھائیے. کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. امام کے ہاتھوں کو چوما، ماتھے کو چوما. عزیزان محترم، اس کے بعد مذہب اہل بیت پر باقی رہا. جتنے بیٹھے تھے سب کو چھوڑا، امام کے پیچھے پیچھے چلا گیا. میرے عزیزو، امام نے اس طریقے سے دین کی مدد کی ہے. امام نے خود کو پہچنوانے کے لیے نہیں، اللہ کو پہچنوانے کے لیے. پھر تو اللہ نے انہیں پہچنوایا ہے، پوری کائنات میں پہچنوا دیا. میرے عزیزو، آپ دیکھیے تو صحیح، یہ اہل بیت کتنے عظیم ہیں، کس طریقے سے انہوں نے اللہ کی فضیلت کو سمجھایا ہے. اب سنیے، ایک شخص مدینے میں آیا، لوگوں میں ایک شور مچ گیا کہ ایک ایسا انسان آیا ہے کہ جو لوگوں کے بارے میں چھپی ہوئی باتیں بتا دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں جو چھپی ہوئی باتیں وہ تک بتا دیتا ہے. لوگ جا رہے ہیں، اس کے بعد بھیڑ لگ گئی ہے، عجیب لوگ ہیں، دلوں کے حال بتانے والے، بولتے ہوئے قرآن موجود ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام چھوڑ کر کے لوگ وہاں جانے لگے. امام کو پتہ چلا. امام نے اپنے صحابیوں سے فرمایا کہ چلو آج چلتے ہیں، ہم بھی اسے دیکھتے ہیں. امام تشریف لائے. امام نے اپنے صحابی سے پوچھا کہ تم جانتے ہو اس کے بارے میں؟ کہنے لگا ہاں سنا ہے کہ وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، کافر ہے. امام نے فرمایا ٹھیک ہے، کافر ہے، اس کے پاس یہ طاقت ہے، جو بھی جا کر کھڑا ہوتا ہے اس کے دل کے حال کو بتانا شروع کر دیتا ہے، دل کے حال کو بتانے لگتا ہے. راستے میں جب امام پہنچے نا، قریب دیکھا کہ ایک دور بھیڑ لگی ہوئی ہے. امام گزر رہے ہیں، امام سمجھ گئے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے. قریب میں ایک پیڑ تھا، پیڑ پر ایک گھونسلہ لگا تھا، ایک چڑیا کا نیسٹ، گھونسلہ لگا ہوا تھا. امام آگے بڑھے، اس نیسٹ میں 2 انڈے رکھے ہوئے تھے، اس چڑیا کے 2 انڈے رکھے تھے. امام نے ایک انڈا اس میں سے اٹھا لیا. اٹھانے کے بعد امام آئے. امام اپنے ہاتھ میں چھپائے ہوئے ہیں، چھوٹا سا انڈا چڑیا کا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. امام تشریف لائے. لوگ ہٹ گئے، پہچانتے ہیں کہ یہ کون ہے، صادق آل محمد علیہ السلام ہے. امام تشریف لائے. اس نے امام کی طرف دیکھتا رہا بڑی دیر تک. کہنے لگا آپ کون ہیں؟ امام فرماتے ہیں چھوڑ، میں کون؟ میں نے سنا ہے کہ تو لوگوں کے دلوں کی باتیں بتا دیتا ہے. کہنے لگا ہاں بالکل بتا دیتا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. سنیے گا. اس نے چاروں طرف دیکھا. دیکھنے کے بعد اس درخت کی طرف دیکھتا رہا جہاں سے امام نے انڈے کو اٹھایا تھا. کہنے لگا آپ کے ہاتھ میں ایک انڈا ہے، ایک چڑیا کا انڈا ہے. امام نے ہاتھ کھولا، فرمایا تو نے ٹھیک کہا، واقعی انڈا ہے. اب لوگ بھی حیران ہیں. امام جعفر صاحب السلام نے اس کو دکھایا کہ ہاں یہ انڈا ہے، سب کو دکھا دیا، سب نے دیکھ لیا.
سچ بتایا اس نے؟ امام نے اب سوال کیا، اب سنیے گا، امام نے اب سوال کیا اس سے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ بتا کہ تیرے اندر یہ طاقت آئی کہاں سے؟ کیسے تو نے پہچان لیا، کیسے تو نے پہچان لیا کہ میرے ہاتھ میں انڈا ہے؟ سنیے۔ کہنے لگا کہ سنیے، اب وہ کہتا ہے امام سے کہ سنیے کہ میرے آس پاس جب کوئی قریب اگر کھڑا ہوتا ہے یا آس پاس کی جو چیزیں ہیں، میں ایک نظر میں دیکھتا ہوں، اگر کوئی انسان ہے تو اس کے دل کے اندر میری نظریں پہنچ جاتی ہیں اور میں پہچان لیتا ہوں کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، بتا دیتا ہوں۔ اور آس پاس کی جو چیزیں ہیں وہ سب سمٹ کر میرے سامنے آ جاتی ہیں میری نظروں کے، اور میں دیکھ کر بتا دیتا ہوں کہاں کیا ہے۔ میں نے آپ کے ہاتھ میں کیسے بتا دیا کہ انڈا ہے؟ سنیے، جب میں یہاں پر آیا تو میں نے ایک نظر چاروں طرف دیکھا، ہر چیز کو دیکھ لیا، دور دور تک جو چیزیں تھیں سب دیکھ لیا۔ اس درخت میں جب میں آیا تھا تو یہاں پر 2 انڈے تھے، ابھی جب میں نے دیکھنا شروع کیا تو اس میں 1 انڈا بچا ہے، میں سمجھ گیا کہ وہ 1 انڈا آپ کے ہاتھ میں نے بتا دیا۔ امام فرماتے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بتا دیا۔ امام فرماتے یہ طاقت لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو بتانا، یا جو آس پاس کی چیزیں ہیں جہاں ہر ایک انسان کی نظر نہیں پہنچتی، تو صرف یہاں کھڑے ہو کر کے وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے، یہ طاقت تیرے اندر آئی کہاں سے؟ کہنے لگا سنیے، میری ہمیشہ سے ایک عادت رہی کہ میرے نفس نے جو مجھ سے کہا میں نے اس کے الٹا کیا۔ میں غلط کام نہیں کرتا، میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جسے دنیا برا سمجھتی ہے، غلط سمجھتی، میں نہیں کرتا، اور جو میرا نفس کہتا ہے میں اس کے الٹا کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا جیسے؟ کہنے لگا میرا نفس کہتا ہے جھوٹ بولو، میں نہیں بولتا۔ میرا نفس کہتا ہے غیبت کرو، نہیں کرتا۔ میرا نفس کہتا ہے کہ جوا کھیلو، نہیں کھیلتا۔ میرا نفس کہتا ہے شراب پیو، میں نہیں پیتا۔ میرا نفس جب میں کسی کو صدقہ دینا چاہتا ہوں، میرا نفس کہتا ہے نہ دو، میں دیتا ہوں۔ میرا نفس جہاں پر جو بات کہتا ہے میں اس کو الٹا کرتا ہوں۔ نفس کہتا ہے نہ دو، میں دیتا ہوں۔ میرا نفس کہتا ہے کہ فلاں کام، فلاں اچھا کام نہ کرو، میں پھر وہی کرتا ہوں۔ جہاں ہاں وہاں نہیں کرتا ہوں، جہاں نہیں کہتا ہے نفس وہاں ہاں کہتا ہوں، وہاں کرتا ہوں۔ امام فرماتے ٹھیک ہے، اتنی بات تو نے بتا دی کہ یہ طاقت تیرے پاس اس لیے آئی کیونکہ اپنے نفس کے خلاف کام کرتا ہے، اور صحیح بات ہے، نفس کے خلاف انسان کام کرے جو گناہوں کی طرف نفس لے کے جاتا ہے، ان گناہوں کے خلاف یعنی اچھا کام کرے تو اللہ اس کے اندر کمال دیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے تو کافر ہے، اب سنیے۔ کہنے لگا ہاں میں اللہ کو نہیں مانتا۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کو قبول کر لے، اسلام کو قبول کر لے۔ کہنے لگا نہیں قبول کروں گا، نہ اللہ کو نہ اسلام کو۔ امام فرماتے ہیں کیوں؟ کہنے لگا میرا نفس نہیں مانتا اللہ کو، میرا نفس اسلام کو نہیں مانتا۔ امام فرماتے ہیں کہ تو کہہ رہا تھا کہ تو اپنے نفس کے اصول پر چلتا ہے، تو اپنے اصول پر چلتا ہے کہ نفس کہتا ہے ہاں تو نہیں کرتا ہے، نفس کہتا ہے نہ کرو تو وہی کام کرتا ہے۔ تو خود اپنے اصول کو توڑ رہا ہے، تو خود اپنے روح کو توڑ رہا ہے۔ تیرا نفس کہتا ہے، تو نے ابھی خود کہا کہ تیرا نفس کہتا ہے کہ میں اللہ کو قبول نہ کروں، اسلام کو قبول نہ کروں، تو نے نفس کی کہاں سے سننی شروع کر دی؟ نفس کی کب سے سننی شروع کر دی؟ تو کہہ رہا ہے کہ نفس کی بات کبھی میں مانتا ہی نہیں۔ تیرا نفس کہہ رہا ہے خدا کو نہ مانو، تو اب تو تجھے مان لینا چاہیے۔ تیرا نفس کہہ رہا ہے اسلام کو نہ مانو، اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ چونکا، چپ ہو گیا، حیران ہے کہ اس طرح سمجھانے والا تو کوئی ملا ہی نہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ ایک جملے میں امام کے، اللہ اکبر، یہی تو صادقین ہیں عزیزان محترم، یہی تو ہیں اتنے سچے، جن کا عمل سچا، جن کا قول سچا، جن کا فعل سچا، جن کا ہر کام سچا ہے۔ امام نے سمجھایا، مان گیا، پڑھ لیا کلمہ، مسلمان بن گیا۔ کہنے لگا اب تو میں مدینے میں رہوں گا، وہیں رہنے لگا۔ آتا ہے روز امام کے پاس، آ کر کے سیکھتا ہے، بہت ساری چیزیں سیکھ رہا ہے، بہترین انسان بن گیا، عبادتیں سیکھی، مسئلے مسائل سیکھے، تفسیر قرآن سیکھی، قرآن سب کچھ بڑے اچھے جتنے بھی امام سے پیغامات تھے سب سیکھے، اچھی باتیں سب سیکھی۔ ایک دن آیا امام کی خدمت میں، کہنے لگا اے امام ایک شکایت لے کے آیا ہوں۔ امام فرماتے کیا شکایت؟ کہنے لگا کہ جب میں کافر تھا اس وقت میں لوگوں کے دلوں کا حال بتا دیتا تھا،
اب جب مسلمان بنا ہوں، اب سنیے، توجہ سے سنیے گا، یہی میسج ہے، جب سے مسلمان بنا ہوں، جب سے وہ طاقت میرے اندر سے چلی گئی ہے، اب میں کسی کا حال نہیں بتا پاتا۔ اب میں جو کرامتیں دکھاتا تھا، ہندی میں کہتے ہیں نا چمتکار دکھاتا تھا، جو کرشمے دکھاتا تھا، وہ کرشمے اب نکل گئے، وہ ختم ہو گئی کرامت، وہ کمال میرے اندر سے چلا گیا، میں نہیں بتا پاتا ہوں، اب میں نہیں جان پاتا ہوں کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں، کہنے لگا میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اب امام نے جو جواب دیا ہے، اب یہ توجہ سے سنیے گا، بہت سارے آپ کے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے امام کے اس جواب سے۔ امام فرماتے ہیں سنو، جب تو کافر تھا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی انسان اچھا کام کرے اسے اس کا بدلہ دے گا، اسے اس کا ریوارڈ، اس کا بدلہ اسے ضرور ملے گا۔ سن، جب تو کافر تھا اس وقت تیرے اندر ایک اچھی کوالٹی یہ تھی کہ جو نفس تجھے گناہ کی طرف لے جانا چاہتا تھا یا جو تجھے اچھے کام سے روکنا چاہتا تھا، تو اپنے نفس کے خلاف کا کام کرتا تھا، اگینسٹ میں کام کرتا تھا، تو اچھے کام کر رہا تھا، اس لیے اللہ تجھے دنیا میں اس کے بدلے دے رہا تھا، کیونکہ تو کافر تھا۔ اللہ اکبر، تو کافر تھا، کافر کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، دنیا میں اللہ اس کا بدلہ دے دیتا ہے، اس لیے اللہ تجھے دنیا میں دے رہا تھا کیونکہ تو کافر تھا۔ اب تو مسلمان بن گیا ہے، پھر بھی تیرے اندر وہ عادت باقی ہے کہ تو نفس کے خلاف چلتا ہے، جب تیرا نفس تجھے غلط کام کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے اب تو مسلمان بن گیا ہے، اس لیے تیرے اچھے کاموں کا بدلہ اللہ بچا کر کے رکھ رہا ہے کہ جب مرنے کے بعد جائے گا تجھے بے انتہا اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بہت سارے لوگ یہی تو شکایت میں رہتے ہیں نا، ڈاؤٹ میں رہتے ہیں کہ جب تک نماز نہیں پڑھ رہے تھے سب اچھا چل رہا تھا، جب تک عبادت نہیں کر رہے تھے سب بڑھیا چل رہا تھا، اب جب کرنے لگے تو سب خراب ہونے۔ نہیں عزیزان محترم، انسان سوچے تو صحیح، گنہگار تھا، ڈوبا ہوا تھا، اللہ کے راستے سے ہٹا ہوا تھا، اللہ بلانا چاہتا تھا تو سنتا نہیں تھا، ٹھیک ہے، کچھ تو اچھے کام کرتا تھا نا، دنیا میں اللہ دے رہا تھا۔ اب جب اللہ والا بنا، اللہ کے راستے پر آیا، تو اب اللہ نے وہاں کے لیے بچانا شروع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہاں دے کر سب ختم کر دے تو پھر وہاں پر کس بات کا اسے صلہ ملے گا، کس بات کا اسے اجر ملے گا؟ عزیزان محترم، اس کو اگر ملنے لگے تو دوسرے بھی تو کھڑے ہو جائیں گے، میرے اللہ ہمیں پھر کیوں نہیں دیتا؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو اللہ بچا کر رکھتا ہے۔ دنیا میں اگر سب دے دے تو دنیا کی زندگی تو چند دن کی ہے، وہاں کے لیے بچاتا ہے کیونکہ وہاں کی زندگی ایسی ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، جس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے میرے عزیزو، اس لیے اللہ وہاں کے لیے بچا کر رکھتا ہے۔ تو بہت سارے ڈاؤٹس اس واقعے سے ہمارے کلیئر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اگر نہ ملے کوئی ریوارڈ آپ کی اچھائیوں کا تو آپ دل مت توڑیے۔ ان اللہ، قرآن میں اللہ نے پرومس کیا ہے، وہ صادقین کا خدا ہے عزیزان محترم، سچوں کا بھی سچا خدا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اچھے کام کرنے والوں کا اجر اور بدلہ، ثواب، ریوارڈ، لا یضیع، اللہ ضائع نہیں کرتا۔ ہمارے ساتھ کوئی اچھا کرے ہم بھول سکتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی اچھا کرے آپ اسے بھول سکتے ہیں، اللہ کے یہاں بھولنے کے کوئی بات ہی نہیں ہے، بھولنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں سب چیزیں نوٹ ہوتی ہیں، انسان کو ضرور اس کا بدلہ ملے گا، دنیا دے یا نہ دے اللہ دینے والا ہے۔ میرے عزیزو، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا اے امام، آپ کا چاہنے والا ہوں۔ امام فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا مولا کی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک خاصیت تھی، کتابوں میں لکھی کہ ہمیشہ ایک اسمائلی فیس ہوتا تھا، مسکراتے ہوئے، ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، اور لوگ امام کے قریب آ کر کے بیٹھتے تھے، امام سے بہت جلدی گھل مل جاتے تھے، لیکن امام کا ایک روب بھی تھا، لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا مولا ایک سوال لے کر آیا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کیا سوال ہے؟ کہنے لگا مولا سوال یہ ہے کہ جب نبی ابراہیم نے اللہ سے کہا تھا میرے اللہ تم مردوں کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، مجھے دکھا دے، تو اللہ نے کہا تھا 4 پرندے لے لو، 4 ٹائپس کے برڈز لے لو، انہیں ذبح کرو، ان کے گوشت کو بالکل جسے کہتے ہیں کہ قیمہ بنا دو، اور پھر انہیں مکس کر دو، 4 پہاڑ کی 4 چوٹیوں پر رکھ دو،
اوپر رکھ دو پہاڑوں کے اوپر، ان کا سر اپنے ہاتھ میں لو، بلاؤ، سب کے گوشت الگ الگ ہو کر کے آ جائیں گے۔ امام سن رہے ہیں، وہ پوچھ رہا ہے، کہنے لگا مولا وہ 4 پرندے جنہیں ابراہیم علیہ السلام نے بلایا تھا وہ کون تھے، اور کیسے نبی ابراہیم نے یہ معجزہ دکھایا تھا؟ میرے دل میں ذرا شک ہے کہ جب بلایا تھا تو وہ سب آ گئے تھے، ان کے گوشت جہاں جہاں مکس کیے تھے نا الگ الگ ہو کر کے، جس کا گوشت تھا وہ وہیں آ گیا، وہیں چلا گیا، اور نبی ابراہیم نے ان کے سر کے ساتھ انہیں جوڑا، جیسے ہی اس گوشت کے ساتھ سر کو جوڑا وہ پھر سے زندہ ہو کر کے چلے گئے۔ قرآن میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا کہ سنو وہ کون کون سے پرندے تھے۔ امام نے نام لینا شروع کیا، جیسے جیسے امام نام لیتے جاتے ہیں نا، جس پرندے کا، ڈیفرنٹ ٹائپ کے پرندے تھے، سیم نہیں تھے، امام جیسے جیسے ان پرندوں کا نام لیتے ہیں نا، ویسے ویسے وہ پرندے ہوا میں اڑتے ہوئے امام کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ دیکھ رہا ہے حیرت سے، امام نے جیسے جیسے نام لیا وہی پرندے آ رہے ہیں، آ کر کے امام کے سامنے بیٹھ گئے۔ امام فرماتے ہیں یہ پرندے تھے، ڈیفرنٹ ٹائپ کے پرندے۔ امام اب وہ حیران ہے، امام نے ادھر نام لیا، صادقین یہی تو ہوتے ہیں عزیزان محترم، میں آپ کو صادقین آج مجلس میں یہی سمجھا رہا ہوں۔ امام نام لے رہے ہیں، پرندے آ رہے ہیں، وہی پرندے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی آئے امام نے چھری منگوائی، انہیں ذبح کیا، ان کے گوشت کو مکس کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ مکس کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ سب گوشت لو، سب کا گوشت مکس کر دیا ہے، الگ الگ جگہوں پہ جا کے رکھ دو۔ اس نے زمین پر الگ الگ جگہوں پہ رکھ دیا۔ امام نے ان کا سر اپنے ہاتھوں میں رکھا، امام نے فرمایا کہ اے پرندوں آ جاؤ۔ جیسے ہی امام نے فرمایا وہ غور سے کھڑا دیکھ رہا ہے، دور سے جو گوشت ہے نا وہ الگ الگ گوشت الگ ہو رہے ہیں اور آ رہے ہیں امام کے قریب گوشت آئے، امام نے سر لگایا، پرندے ہوا میں اڑ گئے، پرندے ہوا میں پرواز کر گئے۔ امام نے فرمایا کہ ایسے ابراہیم نے معجزہ دکھایا تھا، ایسے ابراہیم نے مردہ پرندوں کو زندگی اللہ کے اذن سے دے دی تھی، چلے گئے تھے۔ وہ حیرت سے دیکھ رہا ہے، کہنے لگا ابراہیم نے یہ واقعہ انجام دیا تھا، امام آپ نے بھی معجزہ دکھا دیا، یہ کیسے ہو گیا؟ امام فرماتے ہیں انا ابن ابراہیم خلیل اللہ، میں ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد ہوں، ہم یہ معجزہ نہ دکھائیں تو پھر کون دکھائے گا؟ اسی لیے تو ہم زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے ابراہیم خلیل کے وارث آپ پر ہمارا سلام ہو۔ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ سب اہل بیت جناب ابراہیم کی تو جنریشن ہے، انہی کی تو نسل ہیں، تو یہ ان کے وارث بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے سے پہلے والے نبیوں کے وارث ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جو 1,24,000 نبیوں کے بھی وارث ہیں، رسول اللہ کے بھی وارث ہیں، سارے اماموں کے بھی وارث ہیں۔ عزیزان محترم یہ ہیں اہل بیت، آپ دیکھیے تو صحیح، تاریخ میں لکھا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بزنس کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ امام کا ایک غلام ہے، امام نے اپنے غلام کو کچھ مال دیا تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، لے کر کے گیا سیریا۔ جب واپس پلٹ کر کے آیا نا، بزنس کر کے امام کا مال بیچ کر کے، غلام ہے امام کا، بڑا پروفٹ کما کے لایا، امام کے سامنے رکھ دیا۔ امام فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے وہاں کی قیمت کیا ہے، تو نے تو اس سے زیادہ کمایا ہے، یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ اللہ اکبر، رزق حلال کے معاملے میں کتنے امام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہاں احتیاط پائی جاتی ہے۔ کہنے لگا مولا جب میں وہاں گیا، آپ نے جو سامان دیا تھا بیچنے کے لیے، جب وہ اس کو بیچنے کے لیے گیا تو اس چیز کی بڑی شارٹیج تھی، میرے دوستوں نے مجھے مشورہ دیا کہ قیمت کو ڈبل کر دیا جائے، موقع اچھا ہے، اچھا کما لیا جائے، اس لیے میں نے ڈبل قیمت پر بیچ دیا۔ امام فرماتے ہیں، اور وہ سوچ رہا ہے امام تو بڑے خوش ہوں گے، اتنا پروفٹ اور اتنا مارجن اور اتنا یہ اور اتنا وہ سب دیکھ کر کے۔ امام نے ایک مرتبہ غور سے اس کی طرف دیکھا، چہرے پہ ناراضگی آ گئی۔ امام فرماتے ہیں کہ کیا تو نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہو؟ ہم نے مجبوروں کی مدد کی ہے، ہم نے مجبوروں کو فائدہ پہنچایا ہے، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ تو وہاں کے لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے آ گیا، یہ انسانیت کے اگینسٹ ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ امام نے اسے ڈانٹا، سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد امام فرماتے ہیں اب اس کا بھی چہرہ لٹک گیا، ظاہر ہے کہ جو ایکسپیکٹیشن تھی اس کی، بڑے خوش ہو جائیں گے امام اور شاباشی دیں گے، سب دیں گے، کچھ نہیں، یہاں تو معاملہ ہی الگ ہے۔
امام نے فرمایا یہ جتنا بھی پروفٹ تو کما کر کے آیا ہے اوپر سے مجبوری کا فائدہ اٹھا کر آیا ہے، اسے اٹھا اور لے کے جا سیریا جا، واپس جا شام جا، اور جا کر کے جن لوگوں سے کمایا ہے ڈھونڈ اور جا کر کے ان کا پیسہ انہیں واپس کر کے آ۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، اہل بیت نے یہ احتیاط بتائی ہے، رزق حلال کمانا آسان نہیں ہے، نفس کو مارنا پڑتا ہے، کچلنا پڑتا ہے، تب انسان رزق حلال کماتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ حرام کمائیں گے تو حساب دینا پڑے گا، نہیں، حرام کا حساب کیسا؟ آپ مجھے بتائیں، حرام کا کوئی حساب ہوتا ہے؟ کوئی آدمی حرام کا پیسہ چوری کر کے پیسہ لا کر کے آپ کے سامنے رکھے اور آپ کیا اس سے حساب مانگیں گے چوری کے پیسے کا کہ اتنا کہاں سے چوری کی، اتنی کہاں سے؟ یہ سب نہیں ہوتا۔ حرام میں حساب نہیں ہوتا، حرام میں عذاب ہوتا ہے، حساب حلال پیسے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں ہے کہ 3 چیزوں کا قیامت میں سوال ہوگا، جوانی کا، دولت کا، دی تھی دولت تو کہاں خرچ کی، جوانی دی تھی تو جوانی کس کام میں لگا دی، اولاد کا، تیسری چیز کہ اولاد ملی تھی اسے کس راستے پر چلایا۔ تو یہ کون سا مال ہے جس کا اللہ حساب لے گا؟ حلال مال۔ مولا شب ضربت میں بی بی ام کلثوم کے گھر میں فی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب، یہ مال دنیا کی دولت وہ چیز ہے، حلال کماؤ تو حساب دینا پڑتا ہے، حرام کماؤ تو عذاب جھیلنا پڑتا ہے۔ حلال میں حساب ہے، حرام میں کون سا حساب ہے بھائی؟ حرام میں کوئی حساب نہیں ہے، وہ تو سیدھے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ حساب حلال میں۔ امام نے بزنس کا طریقہ بھی بتا دیا، ہمارے وہ امام اتنے عظیم اور اتنے کریم امام، ہر وقت امام صادق علیہ السلام کا دروازہ کھلا رہتا تھا لوگوں کے لیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، امام کے کمال کا، کیا طاقت ہے ان کی طاقت دکھا کر اللہ اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے۔ 2 بھائی تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، یہ دونوں بھائی کربلا معلیٰ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کرنے جا رہے تھے۔ راستے میں پانی ختم ہو گیا، ایک بھائی ذرا کمزور تھا، بیمار رہتا تھا، پیاس کی شدت اتنی بڑھی کہ گھوڑے سے گر کے مر گیا۔ دوسرا بھائی جو ذرا جسم کا مضبوط تھا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، بھائی کو دیکھا بھائی سامنے مرا پڑا ہے، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد نماز حاجت پڑھنے کے بعد اللہ کو واسطہ دیا، میرے اللہ تجھے تیرے نبیوں کا واسطہ، تجھے تیرے رسولوں کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، تجھے تیرے ولی چاہنے والا ہے اہل بیت کا امیر المومنین کا واسطہ، تجھے شہزادی کونین کا واسطہ، تجھے امام حسن کا واسطہ، تجھے امام حسین کا واسطہ، تجھے زین العابدین کا واسطہ، تجھے محمد باقر کا واسطہ، تجھے ہمارے زمانے کے امام جعفر صادق کا واسطہ، میرے اللہ میرے بھائی کو زندگی دے دے۔ تاریخ میں لکھا ہے جیسی اس نے دعا مانگی، سامنے سے دیکھا کہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا ایک شخص آیا، اس نے ایک لکڑی دی، چھوٹی سی لکڑی دی، اس کے سامنے پھینکی اور فرمایا یہ لکڑی اس کے ہونٹوں پر ٹچ کر دے، ابھی یہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا۔ جیسے ہی یہ واقعہ، یہ اسٹوری بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھی، اس نے لکڑی اٹھائی، جیسے ہی ٹچ کی اس کا بھائی اٹھ کر کے بیٹھ گیا، آنکھیں کھول دی، اٹھ کر بیٹھ گیا، کوئی بات نہیں۔ دونوں بھائی بیٹھے گھوڑے پر، زیارت کرنے کے لیے نکل گئے، زیارت کی، زیارت کرنے کے بعد واپس مدینے آئے، واپس مدینے آیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں زیارت کرنے آیا تھا۔ امام نے ایک سوال کیا کہ جب تو زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے گیا تھا، راستے میں کیا ہوا تھا؟ کہنے لگا مولا ہاں یاد آیا، میرا بھائی پیاس کی شدت کی وجہ سے برداشت نہ کر سکا پیاس کی شدت کو اور مر گیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا مولا آپ کا واسطہ دیا اور ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے لکڑی دی، لکڑی میں نے ٹچ کی، میرا بھائی زندہ ہو گیا۔ امام فرماتے ہیں کہ تو جاننا نہیں چاہتا وہ کون تھا کہ جس نے لا کے تجھے لکڑی دی تھی؟ کہنے لگا کہ نہیں مولا مجھے معلوم نہیں، لیکن جاننا چاہتا ہوں۔ فرمائیے، امام فرماتے ہیں کہ جس وقت تو دعا مانگ رہا تھا اسی وقت حضرت خضر ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے حضرت خضر کو ایک لکڑی دے کر کے بھیجا تھا، وہ لکڑی لے کر کے گئے اور جا کر کے تیرے بھائی کے ہونٹوں میں تو نے ٹچ کیا اور وہ زندہ ہو گیا۔ کہنے لگا مولا، اب امام پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہ وہ لکڑی کہاں ہے؟ کہنے لگا مولا جلدی میں وہ لکڑی بھول گیا، کہاں چلی گئی، وہیں چھوڑ دیا۔
امام نے اپنے غلام کو آواز دی، لاؤ ایک کیسا لے کر کے آؤ، تھیلی لے کر کے آؤ۔ غلام تھیلی لایا، امام نے اس تھیلی میں سے لکڑی نکالی، فرمایا یہی تھی نا؟ کہنے لگا ہاں یہی تھی مولا۔ مولا یہ آپ کے پاس پہنچ گئی؟ امام فرماتے سنو، اللہ نے ہمیں زمین اور آسمان پر کنٹرول دیا ہے، اختیار دیا ہے، ہمارا چاہنے والا کہیں بھی ہم کو پکارے ہم اس کی مدد کرنے کے لیے ضرور انتظام کر دیا کرتے ہیں تاکہ اس کی مدد ہو جائے۔ عزیزان محترم، یہ اہل بیت ہیں جو ہر ایک کے مشکل کشا ہیں، ہر ایک کے لیے راستے بنا دیتے ہیں۔ انسان دل سے پکارے تو یہ آئے تھے کائنات کی مدد کرنے کے لیے، لیکن ان کی مدد نہیں کی گئی۔ عزیزان محترم، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جو خلیفہ ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، ملعون منصور دوانقی، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں آگ لگوا دی۔ گھر میں آگ لگ گئی، جیسے ہی گھر میں آگ لگی گھر کی عورتیں ادھر ادھر بھاگنے لگیں، دوڑنے لگیں، رونے لگیں، چیخنے لگیں۔ گھر میں ایک قیامت کا منظر ہے۔ امام ایک کونے میں کھڑے ہوئے ہیں، امام کی بیٹیاں آئیں، آ کر کے امام سے لپٹ گئیں، امام کے بچے آئے، آ کر کے امام سے لپٹ گئے، امام کی ازواج آئیں، آ کر کے بازو میں کھڑی ہو گئیں، رو رہی تھیں۔ امام سب کو سمجھا رہے تھے، خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو، تسلی دے رہے تھے، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، سب کو تسلی دے رہے تھے۔ جب آگ بجھنے لگی امام اسی جگہ پر زمین میں بیٹھ گئے، بیٹھ کر کے اب امام رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ مولا اب تو آگ بجھ رہی ہے، اب کیوں رو رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں میں اس آگ کو دیکھ کر کے نہیں رو رہا ہوں، میں شام غریبہ کی آگ کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ جب میرے جد حسین کے خیمے میں آگ لگا دی گئی تھی تو بیویاں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھی۔ آزادہ رو، امام فرماتے ہیں میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ میرے گھر میں آگ لگی، میری بچیاں، میرے بچے میرے پاس آ کر لپٹ گئے، میں نے سب کو گلے لگایا، تسلی دی، دلاسا دیا، لیکن جب شام غریبہ میں آگ لگی تھی حسین کے بچے ادھر سے ادھر بھاگتے تھے، کوئی تسلی دینے والا نہ تھا۔ آگ لگی ہوئی تھی، خیمے لوٹے جا رہے تھے، آگ لگی ہوئی تھی، کوڑے مارے جا رہے تھے، آگ لگی ہوئی تھی، بچوں کو تماچے مارے جا رہے تھے۔ ہائے کیسی مظلومی تھی جو آل محمد نے کربلا میں برداشت کی۔ آزادہ رو، امام روتے جاتے ہیں، کربلا میں شام غریبہ کے ایک ایک لمحے کو بیان کرتے جاتے ہیں۔ آزادہ رو، امام نے بتایا آج میرے بیٹے میرے پاس آ کر لپٹ گئے، میں نے سب کو تسلی دے دی۔ ارے شام غریبہ میں جب خیمے لوٹے جا رہے تھے تو میرے جد زین العابدین کے خیمے میں ظالم گھسے، بستر کو کھینچا، میرے جد زمین پر آ گئے۔ آزادہ رو، شام غریبہ تو یاد ہے نا، تاریخ میں لکھا ہے امام زین العابدین کی خدمت میں ایک شخص آیا، مدینے میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا شام غریبہ میں نے سنا ہے جب خیموں میں آگ لگائی گئی تھی آپ تو موجود تھے۔ امام فرماتے ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھے ہیں۔ کہنے لگا مولا میں نے سنا ہے اس وقت آپ کے گھر کی خواتین اور بچوں کی عجیب حالت تھی۔ کیا حالت تھی؟ امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی، تسبیح ٹوٹی، دانے بکھر گئے، تسبیح کے دانے ادھر ادھر جانے لگے۔ امام فرماتے یہ دانے دیکھو جیسے دانے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، جب خیموں میں آگ لگی تھی ہمارے گھر کے لوگ اسی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ آزادہ رو، حمید ابن مسلم کو جب پکڑ کر مختار کے پاس لایا گیا، لشکر یزید کا سپاہی تھا جس نے کربلا کے واقعات کے بہت سارے حصوں کو لکھا ہے، جب اسے قیدی بنا کر لایا گیا مختار نے پوچھا اے ظالم یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ کہنے لگا میں نے کسی کو تیر نہیں مارا، میں نے کسی کو تلوار نہیں مارا، میں نے کسی کو پتھر نہیں مارا، اے امیر مجھے چھوڑ دو۔ امیر مختار کہتا میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا، تو نے اس لشکر میں شامل ہو کر اس کی تعداد کو بڑھایا تھا، یہی تیرا سب سے بڑا جرم ہے۔ آزادہ رہو۔ مختار کہتا یہ بتا تو نے کیا دیکھا؟ کہنے لگا میں نے بہت کچھ دیکھا، لیکن ایک منظر ایسا تھا جسے یاد کرتا ہوں تو بڑی تکلیف ہوتی
ہوتی ہے. کہنے لگا جب خیمے جل رہے تھے تو میں فرات کے کنارے گھاس پر جا کر لیٹا ہوا تھا اور میں خیموں کی طرف دیکھ رہا تھا. خیمے جل رہے تھے, میں نے دیکھا ایک اونچے قد کی بی بی تھی جو بار بار ایک جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی تھی, لیکن شعلے ایسے بھڑک رہے تھے کہ پیچھے آ جاتی تھی, بار بار آگے جاتی تھی, پیچھے آ جاتی تھی. ایک مرتبہ یا علی کہہ کر وہ بی بی اندر داخل ہوئی اور ایک گٹھری نما چیز کو لے کر باہر آئی. میں نے دیکھا اس بی بی نے اس گٹھری کو جب زمین پر رکھا تب پتا چلا وہ گٹھری نہیں ہے, وہ حسین کا بیمار بیٹا سید سجاد ہے. وہ بی بی لا کر زمین پر لٹاتی ہے اور ایک مرتبہ حسین کے سر کٹے جنازے کی طرف دیکھ کر کہتی ہے بھیا حسین آؤ دیکھو میری نسل قربان ہو گئی لیکن تمہاری نسل کو جلتے خیمے سے بچا کر لائی ہوں. یہ زین العابدین ہے, خیمے جل رہے ہیں, بچوں کو تماچے مارے جا رہے. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ہائے جعفر صادق, ہائے جعفر صادق, ہائے جعفر صادق, ہائے جعفر صادق. پھر شام علم دہرائی گئی, ایک گھر کو آگ لگائی گئی. گھر جلایا گیا ہے جعفر کا, گھر جلایا گیا ہے جعفر کا, گھر جلایا گیا ہے جعفر کا. چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کچھ دیر کے لیے مدینہ دے چلیے. ابو جعفر منصور تمانتی نے حکم دیا کہ صادق جعفر صادق کے گھر کو آگ لگا دو. اس نے اپنے کارندوں کو بلایا, بہت دیر رات تک یہ طے پاتا رہا کہ گھر کو جلایا کیسے جائے گا. جی دروازے پہ لکڑیاں جمع کی گئی, ٹھیک ہے, اور پھر گھر کو آگ ایسے لگائی گئی کہ تمام گھر کو جلا دیا گیا, آگ لگا دی گئی. اور جب گھر میں آگ پہنچنے لگی نا تو امام جعفر صادق گھر سے اس کیفیت میں نکلے کہ آپ نے قمیض پہنی ہوئی تھی اور آپ کی قمیض کو بٹن آپ لگا رہے تھے اور حضرت نالین پیروں میں لے رہے تھے اور کبھی ایک بیٹی کو بچا رہے تھے کبھی دوسرے بیٹے. مولا صادق کے 10 بچے ہیں, 7 بیٹے 3 بیٹیاں, اور بیٹیوں میں سب سے چھوٹی بیٹی کا نام فاطمہ ہے. فرمانے لگے کہ جب میری بیٹیاں ایک خطرے سے دوسرے, جب میری بچیاں ایک خطرے سے دوسرے خطرے میں کر رہی تھی تو مجھے یاد آیا کہ وہ دن کیسا دن تھا. انداز آگ لگانے کا وہی تھا جو جناب زہرا کے گھر کو آگ لگا. جیسے زہرا جیسے زہرا جیسے زہرا کا در جلایا تھا, جلایا گیا ہے جعفر کا, جلایا گیا ہے جعفر کا. یاد آنے لگی شب عاشور, یاد آنے لگی شب عاشور, یاد آنے لگی شب عاشور, یاد آنے لگی شب عاشور. مدینہ بنا ہے کرب و بلا, جلایا گیا ہے جعفر کا, جلایا گیا ہے جعفر کا. گھر میں سیدانیاں بھی تھی موجود, گھر میں سیدانیاں بھی تھی موجود, گھر میں سیدانیاں بھی تھی موجود, گھر میں سیدانیاں بھی تھی موجود. وہ منظر تربت کا, جلایا گیا ہے جعفر کا, جلایا گیا ہے جعفر کا. تو غریبوں کا گھر جلاتے ہو, غریبوں کا گھر
مسلمان نہیں ہے خوف خدا. گیا ہے کافر کا جلا گیا ہے کافر کا. دشمنی کیا ہے آل احمد سے, دشمنی کا ہے آل احمد سے, دشمنی کیا ہے آل احمد سے, دشمنی کا ہے آل احمد سے. محمد کو کیوں رلایا گیا, جلا گیا ہے کافر کا جلا گیا ہے کافر کا. یوں گرفتار کون کرتا ہے, گرفتار کون کرتا ہے, گرفتار کون کرتا ہے, گرفتار کون کرتا ہے. مسلح سے ہے گھسیٹا گیا, جلا گیا ہے کافر کا جلا گیا ہے کافر کا. ہائے مولا امام صادق کو, ہائے مولا امام صادق کو, ہائے مولا امام صادق کو, ہائے مولا امام صادق کو. زہر دے کر شہید کر ڈالا, جلا گیا ہے کافر کا جلا گیا ہے کافر کا. یہ یتیمی کی شب ہے کاظم کی, یتیمی کی شب ہے کاظم کی, یہ یتیمی کی شب ہے کاظم کی, یتیمی کی شب ہے کاظم کی. سے زہرا ہے آج میں بے بکا, جلا گیا ہے کافر کا جلا گیا ہے کافر کا. قبر مسمار مثل زہرا ہے, مسمار مسمار ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا. دربار میں جانا زہرا نہیں بھولے گی, دربار میں جانا زہرا نہیں بھولے گی. امت کا ستانا زہرا نہیں بھولے گی, دربار میں جانا زہرا نہیں بھولے گی, دربار میں جانا زہرا نہیں بھولے گی. دیکھو تو ذرا بابا امت کی یہ بے رحمی, محسن بھی گیا مارا پہلو بھی ہوا زخمی, دل مجھ پہ گرانا زہرا نہیں بھولے گی, دربار میں جانا زہرا نہیں بھولے گی, دربار میں جانا زہرا نہیں بھولے گی. احساس و مربت بھی باقی نہیں امت میں, رونے نہ دیا مجھ کو بابا تیری فرقت میں, یہ بدلا زمانہ زہرا نہیں بھولے گی, دربار میں جانا زہرا نہیں بھولے گی, دربار میں جانا زہرا نہیں بھولے
فسانہ زہرا نہیں بھولے گی، دربار میں جانا زہرا نہیں بھولے گی، دربار میں جانا زہرا نہیں بھولے گی، چاک سند میری اور ہنسنے لگا ظالم، بیٹھا رہا منبر پہ اور کہتا رہا حاکم، اس پیشی پہ آنا زہرا نہیں بھولے گی، دربار میں جانا زہرا نہیں بھولے گی، دربار میں جانا، دربار میں جانا زہرا نہیں بھولے گی، بابا تیرے ہاتھوں کی تحریر کے وہ ٹکڑے جب اڑ کے فضاؤں میں قدموں پہ گرے میرے، ہائے چن چن کے اٹھانا، چن چن کے اٹھانا زہرا نہیں بھولے گی، دربار میں جانا زہرا نہیں بھولے گی، دربار میں جانا زہرا نہیں بھولے گی، دے دیتے فدک تم کو یہ رسم کہیں ہوتی، عورت کبھی ورثے کی وارث ہی نہیں ہوتی، ظالم کا وہ تانا زہرا نہیں بھولے گی، دربار میں جانا زہرا نہیں بھولے گی، دربار میں جانا زہرا نہیں بھولے گی، وہ اہل سقیفہ کا ناپاک ضمیروں کا، ہاتھوں میں لیے شعلے امت کے امیروں کا، راکھ جلانا زہرا نہیں بھولے گی، دربار میں جانا زہرا نہیں بھولے گی، دربار میں جانا زہرا نہیں بھولے گی، یاسر کا زہرا نے بے گھر بھی کیا مجھ کو، بابا تیری فرقت میں رونے نہ دیا مجھ کو، ہے یہ مرثیہ خانہ زہرا نہیں بھولے گی، دربار میں جانا زہرا نہیں بھولے گی، دربار میں جانا زہرا نہیں بھولے گی، آئے زہرا، آئے زہرا، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى، السلام عليك يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء،
السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن باقر علوم النبيين. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى. السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد. السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي. السلام عليك يا حسن بن علي العسكري. السلام عليك يا حجة القائم يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن كعبة الإيمان إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على